الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، میرے محترم و مکرم معزز ناظرین اکرام، قرآن مجید و عظیم آسمانی کتاب اور سرچشمہ ہدایت ہے کہ جس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ضروری رہنمائی ہے. اس کی تلاوت، اس کا حفظ کرنا یا اس سے محبت بھری نگاہ سے دیکھنا اور اس میں غور و فکر کرنا سب عبادت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کی اہمیت اور مقام و مرتبہ سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اس قرآن کریم میں لوگوں کے لیے ہدایت، رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں. میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم کس قدر مبارک کتاب ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ہر حرف کی تلاوت کے عوض 10 نیکیاں لکھی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنة والحسنة بعشرة امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے اور نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. ہاں، جن لوگوں نے کلام اللہ مجید کی اہمیت کو جانا، اسے سمجھ کر پڑھا اور اس کے احکام پر عمل کیا، وہ یقیناً کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوئے ہیں. لہٰذا اس عظیم الشان کتاب قرآن مجید کے ذریعے اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کیجیے، اس کی بلا ناغہ تلاوت کو اپنا شعار بنائیے اور اپنے بچوں کو حفظ قرآن جیسی انمول دولت سے جھولی بھرنے کی تاکید و ترغیب دیجیے کہ اس کی برکات سے صراط مستقیم پر چلنے اور منزل مقصود تک پہنچنے میں بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ. ارشاد ربانی ہے کہ ان ھذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآن پاک ہم سب مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین کے ایک خاص نعمت ہے. اس کو سیکھنے، سکھانے اور زبانی یاد کرنے کرانے والے کی جس قدر بھی عزت کی جائے وہ کم ہے. خلیفہ ثانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. لہذا جو قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ جلد سے جلد صحیح طور پر قرآن کریم کو پڑھے، سیکھے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیمات سے روشناس کرائے. قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے کو اللہ رب العالمین 2 کمال سے نوازتا ہے. ایک یہ کہ وہ خود قرآن مجید سے نفع حاصل کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ کی عطا کی ہوئی توفیق سے فیضان قرآن کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. ناظرین اکرام،
حفظ قرآن وہ عظیم سعادت ہے جس کے سبب حافظ قرآن پر رب کریم کے لطف و کرم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور انہی پر بچھا دیے جاتے ہیں۔ حافظ قرآن کا اپنے خالق و مالک سے ایک روحانی رابطہ قائم ہو جاتا ہے، وہ اپنی دل کی عمیق گہرائیوں میں سعادت مندی، خوشی بختی اور انوار و تجلیات کا سرور محسوس کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کی مدد شامل حال اس حافظ قرآن کو رہتی ہے۔ دین اسلام میں باعمل حافظ قرآن و قاری کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن واستظہرہ فحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار، کہ جس نے قرآن مجید پڑھا اور اسے یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، تو اللہ رب العالمین اسے جنت داخل فرمائے گا۔ جنت میں اللہ رب العالمین اس کا دخول فرما دے گا اور اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ میرے عزیز ساتھیو، دوسری حدیث میں ارشاد نبوی ہے، اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا یہ قرآن۔ الغرض اپنے بچوں کی تعلیم یہ قرآن کا شوق دلائے اور انہیں حفظ قرآن پر آمادہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن عظیم سے محبت عطا فرمائے، اس کے مکمل معنی مفاہیم کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار، آنکھوں کا نور اور غموں کا مدار بنائے، ہمیں روزانہ اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور مزید بچوں کو حافظ قرآن، عالم باعمل کی سعادت عطا فرمائے۔ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں سجا ہوا ہے۔